امداد سن لو. میں پہلے آپ کو مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، انہوں نے ایک پیغام، کسی کا میسج ٹویٹ کیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. میسج یہ ہے کہ ریسپیکٹڈ میڈم، جو شکایت کنندہ ہیں یعنی جو مدعی ہیں بھاٹی گیٹ کیس کے مین ہول انسیڈنٹ جس میں ایک ماں اور ایک بچی گر کر ہلاک ہو گئے تھے، ان کا صلح نامہ ہو گیا ہے، راضی نامہ ہو گیا ہے ملزموں کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں جو شوہر مرتضیٰ ہیں انہوں نے 85 لاکھ روپے وصول کیے ہیں معاہدہ کر کے، ڈیل کر کے، صلح کر کے. اور جو والد یعنی جو سعدیہ خاتون جن کے پاس جو بچی اس کے ساتھ گر کر ہلاک ہوئی، ان کے والد جو ہیں ساجد، انہوں نے 25 لاکھ روپے وصول کیے، اور اس کے بعد عدالت نے ضمانت منظور کر لی آپ کی اطلاع کے لیے. یہ لکھا گیا اور پھر آخر میں لکھا گیا کہ ہم نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ رکھ دیا. اب یہ ثابت کر دیا. اچھا، اب یہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ہے. ظاہر بھاٹی گیٹ کا میں نے ذکر کیا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، کس حادثے کا، کس سانحے کا ذکر ہو رہا ہے. آج سے کچھ دن پہلے 28 جنوری کو داتا دربار کے سامنے بھاٹی گیٹ میں ایک کھلا مین ہول تھا، اور اس میں ایک ماں بیٹی گر کر ہو گئے تھے جاں بحق. مریم نواز صاحبہ اگلے دن صبح، یعنی وہ رات کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ انسیڈنٹ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، مانا نہیں جا رہا تھا ریسکیو کی طرف سے. ایون پولیس والوں نے تو مرتضیٰ جو خاتون کے شوہر اور بچی کے باپ مدعی، ان کو 3rd ڈگری ٹارچر دیا. بعد میں تو ویڈیوز بھی سامنے آ گئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا. تو مان ہی نہیں رہے تھے پہلے تو کہ جی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے یا تو کوئی گر نہیں سکتا. پولیس والوں نے مرتضیٰ کو کہا کہ جی تم نے کسی کے ساتھ اپنی بیوی کو بھیج دیا ہوگا، یہ کر دیا ہوگا. طرح طرح کی جو ایک اپنا ہوتی ہے حرکتیں پولیس کی، ہتھ کنڈے وہ انہوں نے استعمال کیے اور ٹارچر کیا. اور اس کے بعد جب کوئی 6-7 گھنٹوں کے بعد انسیڈنٹ کے خاتون کی لاش ملی آؤٹ فال ڈرین سے، تو اس کے بعد کہا گیا کہ ہاں واقعہ ہوا ہے، انسیڈنٹ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے. اور پھر 15-16-17 گھنٹے کے بعد بچی کی لاش ملتی ہے جا کے سگیاں سے، انسیڈنٹ کے واقعے سے کوئی 6-7 کلومیٹر دور. مریم نواز صاحبہ ہوتی ہیں اس وقت بھکر میں، سرکاری کسی اپنے شیڈول کے مطابق کوئی وہاں پہ کچھ پروجیکٹس انہوں نے کرنے تھے تو وہاں پر تھی. تو جب یہ کنفرم ہو گیا کہ خاتون اور اس کی بچی مین ہول میں گرے، اور مین ہول کہاں پر ہے؟ جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، وہاں پر تعمیرات ہو رہی تھی. اس میں وہ جو بیریئرز لگانے تھے، مین ہول کو کور کرنا تھا، یا اس جگہ پر پبلک کی جو آمد و رفت روکنی تھی وہ نہیں تھی، تو انسیڈنٹ تو ہو گیا، حادثہ ہو گیا. مریم نواز صاحبہ نے بجا طور پر انہوں نے کہا کہ جی آج شام کو ہی میں جیسے ہی واپس آؤں گی تو میں سی ایم ہاؤس نہیں جاؤں گی، نہ رائے ونڈ جاؤں گی، میں سیدھا ایئرپورٹ پر اجلاس کروں گی. چیف سیکرٹری، آئی جی، ٹیپا، واسا، جتنے بھی ادارے تھے اس سارے پروجیکٹ میں ملوث، ان سب کو بلا لیا گیا. اور ایک صاحب تھے داڑھی والے جنہوں نے انویسٹیگیشن کی بریفنگ دی. وہ بریفنگ بھی بذات خود انتہائی جو نالائکی کو ظاہر کر رہی تھی جس طرح کام ہو رہا تھا وہاں پر. تو مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر کمشنر کو کہا، چیف سیکرٹری صاحب کو کہا کہ یہ تو آپ سب ذمہ دار ہیں اس کے، ایل ڈی اے والوں کو کہا آپ ذمہ دار ہیں، واسطہ والوں کو کہا آپ ذمہ دار ہیں، سب کو کہا. اور انہوں نے کہا جو ذمہ دار ہیں ان کے اوپر FIR کریں اور کمپنی کو بلیک لسٹ کریں. میں نے آغاز میں جو مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ پڑھا ہے ابھی والا، جو انہوں نے کسی کا میسج رکھ دیا ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر، وہ جملہ، وہ جو قیمت ہے نا، وہ 55 لاکھ روپے ایک جان کی قیمت.
تو اس اجلاس میں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ پنجاب ہے اور یہاں پر ایک ایک انسانی جان قیمتی ہے، لیکن اس واقعے میں کیونکہ یہ خبر آ گئی نا اصل، جہاں سے پھر مریم نواز صاحبہ نے پوچھا ہوگا کہ جی کیا ہوا ہے، تو کسی نے جو ذمہ دار ہوں گے، پتہ نہیں کس کا میسج ہے، کسی ظاہر ہے انتظامیہ کے کسی بندے کا میسج ہوگا جو سارے معاملے میں انوالو تھے، سارا کچھ دیکھ رہے ہوں گے، انہوں نے میسج کیا ہوگا کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جو متعلقہ عدالت تھی اس میں آج مرتضی اور جو لڑکی کے والد ہیں وہ دونوں پیش ہوئے جوڈیشل میجسٹریٹ شفقت عباس صاحب کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا ہے، آپ ان کو رہا کر دیں اور ان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیں، ان کو بری کر دیں۔ عدالت نے اس بنیاد پر ضمانتیں منظور کر دی 5 لوگوں کی۔ ان میں کون تھے جو گرفتار ہوئے تھے؟ اصغر سندھو پروجیکٹ مینیجر، حنزلہ سیفٹی انچارج، احمد نواز، اور اس کے علاوہ نجی تعمیراتی کمپنی کے 2 اہلکار وہ گرفتار ہو گئے تھے۔ مقدمہ تو ظاہر ہے ذمہ دار تو ڈائریکٹ کمپنی تھی، لیکن گرفتار چھوٹے لیول کے لوگ ہوئے، کیونکہ طے ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں کہ 2-4 روپے دے کے، غریب ہیں بیچارے، 2-4 روپے دے کے معاملات طے کر لیے جائیں گے، حل کر لیا جائے گا اس مسئلے کو۔ تو یہ باقی سارا ایک پروسیس ہوتا ہے جو تھوڑا سا، اور باقی جو کچھ انتظامیہ کی آڑیاں جاڑیاں ہوتی ہیں وہ دکھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ لوگوں کا غم و غصہ نہ بڑھ جائے۔ تو یہ ہو گیا جناب، معاف کر دیا جی شوہر نے اپنی بیوی کا اور اپنی بچی کا خون۔ والد جنہوں نے پہلے شک کا اظہار کیا تھا کہ جی میری بیٹی اور اس کے خاوند کی آپس میں انبن تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے نہ دھکا دے دیا ہو، یہ بھی کہا گیا نا، یہ بھی خبر آئی تھی۔ انہوں نے بھی 25 لاکھ روپے لے لیے، حالانکہ اس معاملے میں والد کا تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بنتا، لیکن مدعی کیونکہ وہ بنے تھے، انہوں نے 25 لاکھ روپے لے لیے۔ اب یہاں معاملہ یہ نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، انسیڈنٹ تھا، حادثہ تھا، جان چلی گئی، ان کو معاوضہ دے دیا گیا، جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن چلے کمپنسیٹ کر دیا گیا۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے، یہ کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ کوئی اچانک کوئی ایسا حادثہ نہیں ہو گیا، یا یہ لڑائی میں جھگڑے میں کوئی قتل نہیں ہوا۔ اس سارے معاملے میں ریاست کی مشینری، جو کہ ظاہر ہے یہاں پنجاب حکومت ہے، ان کے ادارے، واسا، ٹیپا، ایل ڈی اے، ضلع انتظامیہ، پولیس، ایک ایک کس میں انوالومنٹ ہے، ملوث ہے، سارے ملوث اس طرح کہ وہ سب یہ کام کروا رہے تھے نا۔ پولیس کا کردار تو آخر میں آیا، جس کے ہاتھ میں چھتر ہوتا ہے چھترول کر دی انہوں نے مدعی کی، لیکن یہ کوئی 2 فریقوں کا معاملہ نہیں تھا، یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ کا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ جی جو خون بہا دے دی، یا وہ ایک طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ کر دیا اور پھر صلح ہو گئی، یہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ بجا طور پر مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ پنجاب ہے، یہاں ایک ایک انسان کی جان قیمتی ہے۔ تو معاہدہ، ڈیل، صلح تو کر لی ورثہ نے، یہاں سے کردار شروع ہوتا ہے حکومت کا، ریاست کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ریاست نے یہ ڈیل کیوں مان لی؟ چلے ورثہ نکل گئے، اب کیونکہ کنسٹرکشن کمپنی کو ٹھیکہ تو ریاست نے دیا ہے، کام تو پنجاب کی حکومت کروا رہی تھی، اور کمپنی کو بلیک لسٹ کرنا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ صلح نامے کے بعد، اس راضی نامے کے بعد، وہ کمپنی جو اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہی تھی، انسانی جانیں چلی گئیں، اس کمپنی کو بلیک لسٹ کرنے کا جو ہدایات تھیں وہ بھی واپس لے لی جائیں گی، یا اس کو بلیک لسٹ کیا جائے گا؟ اگر تو حکومت یعنی مریم نواز صاحبہ یہ کہیں گی جی یہ تو ورثہ کا کام تھا نا، انہوں نے تو آپ کو معاف کر دیا، میں نہیں کروں گی بھائی، میرے لیے پنجاب کی ایک ایک انسان کی جان قیمتی ہے،
میں بطور وزیر اعلیٰ اس مقدمے کو پرسو کروں گی، میں انویسٹیگیشن کرواؤں گی، میں معاملے کو دیکھوں گی تاکہ آئندہ کچھ ایسا نہ ہو۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں بہاولپور میں، بہاول نگر میں ایک بچہ سیوریج کے ایک جوہڑ میں گر کر ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ واقعات صرف پنجاب میں نہیں ہو رہے، پورے ملک میں ہو رہے ہیں، سندھ میں بھی ہو رہے ہیں، ریگولر ہو رہے ہیں، کے میں ہو رہے ہیں، وہاں سے رپورٹ نہیں ہو رہے ہوں گے، واقعات روزانہ ہو رہے ہیں، کبھی کتے کاٹنے کے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں، واقعات روزانہ ہو رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے معاملات کو حکومت نئی مثال بنائے گی، جس طرح کراچی میں گل پلازا کی آگ لگی، اچھا جی ورثا کو حکومت نے کہہ دیا جی ہم نے ابھی وہ کل پرسوں مردہ کا آیا ہوا تھا کہ جی 1200 ہم اسٹال لگوائیں گے تاکہ رمضان میں یہ خاندان روزی روٹی کرے، اچھا ٹھیک ہے، اتنے جناب ہم نے ان کو دے دی، معاوضہ دے دیا، جان کا کمپنسیشن دے دی 80 لوگوں کو، اور 5-5 کروڑ روپے قرضہ دیں گے، اس طرح کا کچھ ہوا نا فیصلہ۔ اچھا یہ تو ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اب حکومت نکل گئی بیچ میں سے، چاہے سندھ کی حکومت ہو چاہے پنجاب کی حکومت ہو، یا اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو گل پلازا کے جوڈیشل کمیشن کے بعد جو ذمہ داران ہیں ان کو ہتکڑیاں لگا کر ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے، سزائیں ہونی چاہیے۔ اور اس واقعے کے بھاٹی گیٹ کے واقعے کے جو ذمہ داران ہیں، ورثا نے اللہ کی خاطر معاف کر دیا، پیسے لے کے معاف کر دیا، یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ کیا حکومت اس کو مثال بنائے گی تاکہ آئندہ کوئی ٹھیکیدار یا ٹھیکیدار کے وہ جو ہوتے ہیں نیچے کام کرنے والے لوگ وہ یہ سوچ بھی نہ سکیں کہ کسی ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے وہاں پر اتنا بڑا مین ہول کھول کے چلے جائیں گے اور اندھیرا بھی رکھیں گے۔ بات اس سے بھی آگے کی ہے نا، معاملہ تو صرف یہ نہیں ہے۔ وہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ بنائی گئی تھی جس پر مریم نواز صاحبہ نے خود بھی کہا تھا، پریشان تھی، کہ بتایا جا رہا تھا کہ وہاں پر وہ جو ہوتا ہے ٹھیکہ تھا اس کا پارکنگ کا، اور پارکنگ کے پیسے کون لے رہا ہے کسی کو نہیں پتا، ٹھیکہ کس نے دیا کسی کو نہیں پتا، پیسے پنجاب حکومت کو، ایل ڈی اے کو یا ایل ایم سی کو، لاہور میونسپل کارپوریشن کو جاتے ہیں یا نہیں جاتے کسی کو نہیں پتا۔ یعنی معاملہ صرف دو جانوں کا تو تھا ہی نا، وہ چلے وہ جن کی تھی انہوں نے کہا کہ جی ہم آگے نہیں اس مقدمے کو فالو کرتے، ٹھیک ہے، غریب لوگ ہیں، کہاں فیسیں بھرتے پھریں گے، کہاں شور کوٹ سے آتے پھریں گے عدالتوں میں، انہوں نے کہا یار جانے چلی گئی ہیں، اب مزید کیا ہم اس سارے سلسلے کو آگے چلائیں، وہ تو نکل گئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹویٹ کر کے مریم نواز صاحبہ بھی نکل گئی اس سے، یا اپنے ان کا جو وعدہ ہے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ، وہ جو ان کا اعلان ہے، وہ جو ان کا عزم ہے کہ یہ پنجاب ہے اور یہاں ایک ایک جان قیمتی ہے، تو یہ جان لینے والوں سے بطور وزیر اعلیٰ، بطور پنجاب حکومت کی سربراہ، بطور پنجاب کے لوگوں کے حقوق کی رکھوال کے طور پر، محافظ کے طور پر، وہ حساب لیں گے، ان سے کٹڑے میں لے کر آئیں گے، چاہے ٹھیکیدار کتنے بڑے طاقتور کیوں نہ ہوں، چاہے افسر کتنے ہی بڑے تگڑے کیوں نہ ہوں، جو ذمہ دار ہوں۔ ایک تو ابتدائی انویسٹیگیشن ہے نا، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ضرورت ہو تو وہ شاید ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے، اصل مدعا یہ ہے کہ کیا ٹھیکیدار کمپنی جو ہے وہ بلیک لسٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور پھر جو باقی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا سارا کا سارا مدعا جو ہے اب ورثا پہ ڈال دیا جائے گا کہ انہوں نے 55 لاکھ ایک ایک جان کی قیمت لی، انہوں نے معاف کر دیا، انہوں نے مقدمہ واپس لے لیا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل معاملہ کہ یہاں سے حکومت پتلی گلی پکڑ کر نکلنے کی کوشش کرے گی یا اعلان کے مطابق منطقی انجام تک پہنچائے گی اس معاملے کو، تاکہ آئندہ کچھ ایسا نہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔